بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ ایک مسلمہ اور اہل سنت مورخین اور سیرت نگاروں کے درمیان اجماعی اور اتفاقی حقیقت ہے۔ خیر القرون میں اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں رہا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ لیکن بعد کی صدیوں میں یہ بعض بدبخت گروہوں کی جانب سے شروع ہو گئی۔ روافظ کا ایک طبقہ کہنے لگا نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کسی اور کی اولاد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کر پالا ہوا تھا۔ یقیناً یہ بات کو شکی القلب انتہائی بدبخت شخص اپنے نظریات کی نصرت کے لیے تو اپنا سکتا ہے، مگر حق پرست انسان اس طرح کی جرت سے 1000 بار پناہ مانگتا ہے۔ جو شخص اپنے غلیظ دامن میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اہل بیت کی تحقیر و تصغیر فرض عین ہے، جو بصیرت قلبی سے محروم ہو کر قرآنی اور حدیثی اور اجماعی دلائل کو پس پش ڈالتے ہوئے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سید ام کلثوم رضی اللہ عنہن کے بابا نہیں محض مربی تھے، روز معاشر کا وہ منظر کتنا اندوہ ناک ہوگا جب ان لوگوں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیاں اللہ احکم الحاکمین کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گی کہ انہوں نے ہماری نسبت ہمارے پاک بابا سے توڑنے اور ایک کافر سے جوڑنے کی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالی نے ظالموں باغیوں کو گرفتار کر کے عبرتناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ وہ دن بہت جلد آنے والا جس دن ان کے ناپاک ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض شیعہ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سید ام کلثوم رضی اللہ عنہن کے بنات رسول ہونے کے منکر ہیں۔ ان کا کہنا ہے یہ تینوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس کافر خامد سے پیدا ہونے والی بیٹی ہیں جس سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے نکاح کیا تھا۔ منہاج السنہ جلد 4 صفحہ 493۔ اور ایک مقام پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ بعض شیعہ کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں بیویاں سیدہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں، بلکہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی پہلے خامد سے ہونے والی بیٹیاں ہیں۔ سینہ زوری اور مسلمات کا انکار کرنے میں شیعہ ان ناسبیوں سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ قاتلین حسین سے بڑھ کر جھوٹے، ظالم اور جاہل ہیں۔ منہاج السنہ جلد 4 صفحہ 368۔ شیعہ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے کہ شیعہ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اگر شیعہ اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں اور ان کے منکر نہیں ہیں تو دنیا میں کوئی بھی اہل بیت کا دشمن اور منکر نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اہل بیت میں نہیں مانتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کو اہل بیت میں نہیں مانتے، بلکہ نہ صرف اہل بیت سے ان کو نکالتے ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہونے کی بھی نفی کرتے ہیں۔ ابو القاسم علی بن احمد بن موسیٰ کوفی شیعہ، یہ 362 میں مرا، اس نے اپنی کتاب الاستغاثہ فی بدء الثلاثہ جلد 1 صفحہ 68، ابن شعراشوب شیعہ المتوفہ 588، مناقب آل ابی طالب جلد 1 صفحہ 159، ملا احمد بن حمد المعروف بھی مقدس اردبیلی شیعہ 993 نے اپنی کتاب حاشیہ زبدۃ البیان فی احکام القرآن صفحہ 575 میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں وہ اصل سیدہ خدیجہ کی بہن، اس کا نام تھا حالہ، وہ ایک کافر کے نکاح میں تھی، اور کافر جب مر گیا وہ بیوہ ہو گئی، اور یہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ یہ 3 بیٹیاں اس کافر کی اولاد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، مدارتاً ان کو اپنی بیٹیاں بنا لیا۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ محمد مہدی بن صالح موسوی شیعہ 1348 ہجری نے لکھا ہے آپ خوبی جانتے ہیں ان دونوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہونا ثابت نہیں۔ اللہ اکبر! نہ ان کے لیے کوئی فضیلت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں پر شرف و فضل کی مستحق ہوں۔ منہاج الشریعہ جلد 2 صفحہ 291۔ آپ دیکھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ انہیں کافر کی اولاد ٹھہراتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے حوالے سے اہل سنت کا موقف بھی سنیے۔ اہل سنت کا اجماعی اور اتفاقی موقف ہے۔ اس موقف میں 2 مسلمانوں کو بھی اختلاف نہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 حقیقی صاحبزادیاں تھیں، ان کے نام بالترتیب یاد رکھی: سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم۔ اس پر امت کا اجماع ہے اور ہر دور کے اہل علم نے یہ اجماع اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔
مثال کے طور پر حافظ ابن عبد البر المتوفہ 463 ہجری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ الاستیاب جلد 150۔ نیز کہتے ہیں کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سب نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی۔ نام یہ ہیں سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہن۔ الاستیاب فی معرفت الاصحاب جلد 4 صفحہ 1818 ہے۔ اب دوسرا اجماع کا دعویٰ 600 ہجری میں کیا گیا۔ کس نے کیا؟ حافظ عبد الغنی مقدسی رحمہ اللہ تعالی نے۔ آپ فرماتے ہیں البنات و اربع بلا خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اس میں اختلاف نہیں۔ الدرۃ المزیہ علی السیرۃ النبویہ جلد 6 صفحہ 8 ہے۔ 600 ہجری کے بعد حافظ صفدی رحمہ اللہ جو 764 ہجری میں وفات پاتے ہیں، انہوں نے بھی دعویٰ کیا۔ قال الحافظ عبد الغنی فالبنات اربع بلا خلاف، حافظ عبد الغنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ الوافی بالوفیات جلد 1 صفحہ 79۔ آگے چلیے حافظ نووی رحمہ اللہ، یہ 676 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، فرماتے ہیں البنات اربع بلا خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالاتفاق 4 بیٹیاں ہیں۔ تہذیب الاسماء واللغات جلد 1 صفحہ 26 ہے۔ 676 میں نووی نے دعویٰ کیا جو المتوفہ 676 ہیں۔ ان کے بعد حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے 742 میں دعویٰ کیا۔ وہ کیا دعویٰ ہے؟ کان لہ من البنات اربع بلا خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اس میں اختلاف نہیں۔ تہذیب الکمال جلد 1 صفحہ 57 ہے۔ علامہ فاسی یہ 832 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، کہتے ہیں متواتر احادیث کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی ترتیب یہ ہے کہ پہلی بیٹی زینب، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم اور چوتھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ واللہ اعلم۔ العقد الثمین جلد 6 صفحہ 423 ہے۔ 832 ہجری تک مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں، اور 832 سے لے کر آج 1444 ہے، آج بھی 2 مسلمانوں کا اختلاف نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اتفاق ہے سب کا۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، انہیں کسی کافر کی طرح منسوب کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے اجماع کے منکر ہیں۔ جو اجماع مسلمین کی مخالفت کرے اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ اجماع امت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 5 ہے، تم لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، اللہ کے ہاں یہی بات انصاف والی ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی انسان کو اس کے باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرح منسوب کرنا نا انصافی ہے۔ احادیث میں واضح طور پر سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کہا گیا۔ ہر دور میں مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قرار دیتے رہے۔ اگر یہ آپ کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا ناانصافی تھی، اور یہ ناممکن ہے کہ حدیث اور اجماع امت ناانصافی پر مبنی ہو۔ لہذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہن کسی کافر کی بیٹیاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش کی، اسی بنا پر ان کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، اس آیت کریمہ کے صریحاً خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں صاحبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں تھیں، ان کے معاذ اللہ کسی کافر کی اولاد ہونے میں کوئی دلیل نہیں۔ پھر اصول فقہ کا یہ مسلمہ قاعدہ بھی ہے، اس کی تائید کرتا ہے کہ جب تک حقیقت متعذر نہ ہو اور مجاز پر کوئی دلیل نہ ہو تو مجازی معنی کی طرف جانا جائز نہیں ہوتا۔ ان تینوں صاحبات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد ہونے میں کوئی معنی نہیں، نہ ان کے غیر کی اولاد ہونے پر کوئی دلیل ہے، لہذا یہ ساری کی ساری یعنی چاروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ چادریں اوڑھ لیا کریں، یوں وہ دوسروں سے ممتاز ہو جائیں گی اور تکلیف سے محفوظ رہیں گی۔ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ واضح دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد بیٹیاں تھیں، کیونکہ اس آیت کریمہ میں بنات کا لفظ آیا ہے۔ بنات بنت کی جمع ہے، جمع کے کم سے کم 3 افراد ہوتے ہیں۔ کسی خارجی دلیل سے جمع کے اقل افراد 2 ہو سکتے ہیں،
ایک فرد کے جمع ہونے کا دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں۔ ایک تو مفرد حقیقی ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹی صرف سیدہ فاطمہ تھیں تو بنات کا کیا معنی؟ عبداللہ بن عمر بن محمد بن ابان جوفی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، میرے ماموں حسین بن علی جوفی المتوفی 204 ہجری نے مجھ سے فرمایا، بیٹا جانتے ہو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ عرض کیا نہیں جانتا۔ فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں سیدنا عثمان بن عفان کے علاوہ کسی کے نکاح میں نہیں آئیں، اس لیے سیدنا عثمان بن عفان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ الشریعہ للاجری 1405، معرفت الصحابہ ابو نعیم اصبہانی 239، السنن الکبریٰ بہقی جلد 7 صفحہ 73۔ یہ الفاظ بہقی کے ہیں اور اس کی سند حسن ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور جو روافض ہیں وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، نبی پاک کی بیٹیوں کا انکار ہی کر دیا، چہ جائے کہ وہ ان کو مانتے ہوں اہل بیت میں، اہل بیت سے نکالا، کافر کی اولاد قرار دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر تہمتیں لگائیں، ان کا اہل بیت سے نکالا۔ اس طرح امام مہدی جو ہیں آخر زمان میں آئیں گے، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، نبی پاک نے فرمایا من اہل بیتی، وہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، یہ ان کو نہیں مانتے، قطعاً نہیں مانتے۔ اس سے آگے چلیے، یہ لوگ پھر اہل بیت کے دشمن ہو گئے نا، جو نبی کی بیٹیوں کو کافر کی اولاد کہہ دے، وہ اہل بیت کو سے بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو مختار ثقفی جو مدعی نبوت تھا، متنبی تھا، جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والا تھا، اس کو انہوں نے سینے سے لگا لیا، اور جو اہل سنت تھے ان سے انہوں نے دشمنی کما لی، اور اس کے متعلق جھوٹی باتیں مشہور کرنا شروع کر دی کہ مختار ثقفی وہ تھا جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کو کفر کردار تک پہنچایا، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ صرف یہ ہے کہ وہ عبداللہ بن سبا کی پارٹی کا بندہ تھا، اور اس کے نظریات اور افکار کو لے کر امت میں رائج کرنا چاہتا تھا، اس نے بعض ایسی پالیسیاں اپنائی تھیں، یہ اس کے بن گئے، اہل بیت کے نہیں بنے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔